السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جو انگلش میڈیم جنہوں نے رکھا ہے آئی کام، تو آج ان کے لیے یہ اسپیشل پرنسپل آف کامرس کا لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم پرنسپل آف کامرس میں فرسٹ چیپٹر کے شارٹ کوسچن ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلا کوسچن ہے، واٹ از مینڈ بائی انکمنڈیڈ ہیومن ایکٹیویٹیز، یعنی غیر ارادی جو انسانی سرگرمیاں ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ تو وہ تمام ایکٹیویٹیز جس کے پیچھے انسان کا کوئی بھی ارادہ منسلک نہ ہو، وہ ان کمنڈڈ ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں۔ جس طرح کیا ہے کہ کسی بھی یعنی دل کا دھڑکنا، اس کے علاوہ معدے کی حرکات، یہ کیا ہیں؟ ان کمنڈڈ ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی ان کے پیچھے ہماری سوچ درکار نہیں ہوتی۔ تو یعنی آپ سمپلی اگر اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جس کے پیچھے ہماری سوچ کار فرما نہیں ہوتی، وہ ان کمنڈڈ ہیومن ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کمنڈڈ ہیومن ایکٹیویٹیز یعنی ارادی انسانی سرگرمیاں کون سی ہیں؟ تو اس میں وہ تمام سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جس کے پیچھے ہمارا ارادہ منسلک ہوتا ہے۔ مثلاً ہم کوئی بات کرتے ہیں تو بولنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ کون سا ورڈ ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، تو سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کیا کہلائیں گی؟ وہ کمنڈڈ ہیومن ایکٹیویٹیز کہلائیں گی۔ اس کے علاوہ نیکسٹ کوسچن ہے کہ ڈیفائن دی ٹرم بزنس، یعنی بزنس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بزنس کی تعریف کریں، کاروبار۔ تو ہر وہ لیگل ایکٹیویٹی، قانونی سرگرمی جو ہم پروفٹ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ بزنس کہلاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد وہ تمام ایکٹیویٹیز جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ بزنس کہلائے گا۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ ڈیفائن دی ٹرم پروفیشن، پیشہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک اسپیشلائز نالج یا اسکل کے تھرو اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئرز، اکاؤنٹنٹ، یہ کیا ہیں کہ ایک خاص اسپیشلائز جو فیلڈ ہے اس میں اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ پروفیشن کہلاتا ہے، پیشہ کہلاتا ہے۔ ڈیفائن امپلائمنٹ اینڈ گیو اٹس ٹائپ، یعنی ملازمت سے کیا مراد ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ تو ملازمت سے مراد ایک شخص کسی بندے کے پاس کام کرتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ ملازمت کہلائے گی۔ تو ملازمت کی جو امپلائمنٹ ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں گورنمنٹ سروس، یعنی جو بھی شخص گورنمنٹ کی سرکاری جاب کرتا ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ گورنمنٹ سروس کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیمی گورنمنٹ سروس، اس سے مراد وہ تمام ایکٹیویٹیز، وہ کام ہوتا ہے جو ہوتا تو گورنمنٹ کے انڈر ہے لیکن اس کو آپریٹ عام پبلک کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ سروسز، یہ کیا ہوتا ہے کہ عام لوگ جو ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ تمام پرائیویٹ کیا کہلائیں گی؟ ملازمت کہلائیں گی۔ اس کے علاوہ واٹ آر نان اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ گیو دیئر ایگزامپل، کہ وہ جو غیر معاشی سرگرمیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ یعنی اس میں وہ تمام سرگرمیاں آ جائیں گی جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی لالچ کے بغیر یعنی کسی فائدے کے بغیر کرتے ہیں۔ جس طرح ریلیجیس ایکٹیویٹیز، رائٹس آف دی پیرنٹس اینڈ ریلیٹیو، اس کے علاوہ محب الوطنی، اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر، یہ تمام چیزیں ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ بغیر لالچ کے کرتے ہیں، تو اس لیے یہ نان اکنامک ایکٹیویٹیز کہلائیں گی۔ اس کے علاوہ نیکسٹ کوسچن ہے، ایکسپلین دی آبجیکٹیو آف دی بزنس مینجمنٹ، جو بزنس مینجمنٹ ہوتی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ تو مینجمنٹ کا مین رول ہوتا ہے جو بھی
بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو مینیج کرنا، ڈفرینٹ سیکٹر کو مینیج کرنا. تو مینجمنٹ از دی بیک بون آف بزنس. یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی بزنس آپریٹ نہیں ہو سکتا. ایوری بزنس irrespective of its size and nature has management to manage and control various factor of production. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بزنس چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے لیکن اس کی مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہے پروڈکشن سیکٹر کو انکریز کرنے کے لیے. نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ اے بزنس کین سرو دی سوسائٹی. ایک بزنس معاشرے کو کیسے سرو کر سکتا ہے، اپنی خدمات فراہم کر سکتا ہے. تو ایک تو بزنس کا مین موٹیو ہوتا ہے کہ پروفٹ حاصل کرنا. اس کے علاوہ کیا ہے کہ گڈ کوالٹی پروڈکشن، یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی کیا کوالٹی بہتر ہونی چاہیے اور لوور پرائسز پہ وہ پرووائڈ کرے. اس کے علاوہ اویلیبلٹی آف گڈس ان آل ایریاز، یعنی ان کو تمام جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پہ اویلیبل کرے. اس کے علاوہ جو بھی کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، ثقافتی مذہبی سرگرمیاں ہیں، وہاں پہ بھی وہ اپنی پروڈکٹ کو کیا کرے، اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرے، ان کو پروموٹ کرے. اس کے علاوہ نیکسٹ کوشچن ہے واٹ اسٹیجز آر ٹو بی کیپٹ ان کائنڈ بیفور اسٹارٹنگ اے بزنس. کہ بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے یا بزنس کے دوران اور بزنس کے بعد جب پیک پہ چلا جائے تو کون کون سے آپ کو اسٹیپ لینے پڑیں گے. تو سب سے پہلے فار ڈوئنگ بزنس یعنی کرنے سے پہلے آپ کو کیا چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، کون کون سی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. تو نیچر آف دی بزنس، یعنی اس کی کیا نوعیت ہے، کس طرح کا بزنس ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ ریسٹرکشنز، کہ گورنمنٹ کی پابندیاں کون کون سی ہیں. سائز آف دی بزنس، اسمال سائز ہے، میڈیم سائز ہے، لارج سائز ہے. اس کے علاوہ بزنس آرگنائزیشن، دی پلیس آف بزنس، یعنی کس جگہ پہ یہ بزنس آپ رن کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ انسینٹیو، گورنمنٹ آپ کو کیا کچھ انسینٹیو دے رہی ہے کہ آپ کو ٹیکس کنسیشن میں ہیلپ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اس کے علاوہ فار رننگ بزنس سیکنڈ سٹیج ہے. تو رننگ بزنس چلانے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں کو یعنی مد نظر رکھنا پڑے گا. وہ ہے مینجمنٹ. آپ کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں بزنس کو مینیج کرتے ہیں. کیپٹل سرمایہ، یعنی آپ کو بزنس چلانے کے لیے کیپٹل چاہیے ہوتا ہے، اس کے بغیر بزنس آپریٹ نہیں ہوتا. اویلیبلٹی آف مشینز، را مٹیریل، لیبر فورس، پاور ریسورسز. اس کے علاوہ ایکسپرٹ، مینز آف ٹرانسپورٹیشن، ڈسٹریبیوٹر. یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ جب بھی آپ بزنس چلائیں گے، رن کریں گے، تو اس کے لیے آپ کو ان تمام چیزوں کی، ان تمام فیکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے. رزلٹ آف اے بزنس، یعنی رزلٹ کیا ہوگا بزنس کا اگر آپ بزنس آپریٹ کرتے ہیں. تو اس میں ایک یہ ہے کہ بزنس میں جو چانس لاس کا جو چانس ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، کہ آپ کو پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ساتھ میں لاس بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ چانسز آف ایکسپینشن، یعنی آپ کا بزنس اگر گرو کر رہا ہے تو آپ اسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اس کو آپ ڈفرینٹ یونٹس میں ڈیوائڈ کر کے اس کو مزید ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیوچر آف بزنس، کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، کہ آیا بزنس اگر ٹھیک کنڈیشن میں ہے تو اس کو یعنی سروائیو کرنا چاہیے یا شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے.